Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. गोवा का एक शहरी जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए शहर आया हुआ था, उसे ऑटो ड्राइवर्स ने हमला करके लूट लिया। इस सिलसिले में मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गोवा से ताल्लुक रखने वाला डिसलुआ प्रजा दरबार में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए शहर पहुंचा था, ताहम उसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकी। बालिज़ां वो बस जरिए ऑटो जुबली हिल्स से रात 11 बजे सिकंदराबाद जा रहा था। रास्ते में उसने ऑटो ड्राइवर को बताया कि उसके पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है बल्कि यूरो है। ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों को तलब कर लिया और गोवा के शहरी को सुनसान मुकाम पर ले जाया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने डिसिल्वा पर हमला करके उसके पास से 1200 यूरो के अलावा लैपटॉप, सेल फोन छीन लिया। इस सिलसिले में डिसलोवा की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 9 दिसंबर से रियासत भर की खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। निजामाबाद से बोधन जाने वाली बस में सवार 2 खवातीन से कंडक्टर की जानिब से टिकट के पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वाक़े की आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने तहकीकात का हुक्म दिया था। आरटीसी के अहदेदारों ने तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कंडक्टर बेकसूर साबित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजामाबाद बस स्टेशन में बोधन जाने वाली बस में 2 खवातीन और एक मर्द सवार हुए। खवातीन के साथ बस में सफर करने वाले शख्स ने कंडक्टर से 3 टिकट बोधन के लिए खरीदे और कंडक्टर ने 3 मर्द हजरात समझकर 30 रुपए फी टिकट के हिसाब से 90 रुपए ले लिए और टिकट जारी कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद टिकट लेने वाला शख्स कंडक्टर के पास आकर सवाल किया कि खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत है, टिकट क्यों दिया गया, जिस पर कंडक्टर ने कहा कि 3 हजरात समझकर उसने टिकट जारी किया और वो 2 टिकट के पैसे वापस कर दिए। अहदेदारों ने कहा कि तहकीकात में इस बात का पता चला कि उसने दानिस्ता तौर पर टिकट जारी नहीं किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र के साथ आरटीसी बसों में खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है। निर्मल बस स्टेशन में खवातीन मुसाफिरीन के दरमियान निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली आरटीसी बस में सवार होने मसाबकत देखी गई। इस डर से कि उन्हें बैठने के लिए सीट मिलेगी या नहीं, कुछ खवातीन ड्राइवर की स्टीयरिंग सीट से बस में सवार हुई। ये मनादिर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत के 11 वुज़रा को सेक्रेटेरिएट में चेम्बर्स अलॉट कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने चेम्बर अलॉटमेंट के अहकाम जारी किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस वो बरकी भट्टी विक्रमार्का को 2nd फ्लोर पर 3 कमरे बतौर चेम्बर अलॉट किए गए हैं। वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी को 4 फ्लोर पर 3 कमरे बतौर चैम्बर अलॉट किए गए। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा को 2nd फ्लोर, वजीर इमारत व शिवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी 5वें फ्लोर, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू 3rd फ्लोर, वजीर माल व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ग्राउंड फ्लोर, वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर को 5वीं मंजिल और वजीर जंगलात कोंडा सुरिका को 4थी मंजिल, वजीर पंचायत राज डी अनुसोया सितक्का को 1st फ्लोर, वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव को 3rd फ्लोर और वजीर एक्साइज वो प्रोहिबिशन जूपली कृष्णा राव को 4थी मंजिल पर चेम्बर अलॉट किया गया है। वुज़रा बहुत जल्द चेम्बर में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वजीर इमारत व शिवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने चेम्बर में जायजा हासिल कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो जायदाद में बेटियों का हिस्सा अदा करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की जानिब से लखनऊ में वाक़े दारुल उलूम फिरंगी मोहल्ली हॉल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें खवातीन को जायदाद में हिस्सा देने पर जोर दिया गया। तफहीम शरीयत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह नदवी ने कहा कि इस्लाम पहला मजहब है जिसने शरीयत के मुताबिक खवातीन को उनके वालिदैन, शौहर और बेटे की जायदाद में हिस्सा दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुक्म दिया है कि विरासत के जिमन में हिस्सा माँ, बहन, बीवी, बेटी, पोती, पड़पोती, नवासी, सौतेली बहन, दादी और नानी का हिस्सा दिया जाए। इन हिस्सों का तयन कुरान पाक ने किया है। मुखर्रिरीन ने कहा है कि बहुत से केसेस में बेटियों को उनका शरई हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए मुल्क भर के मुसलमानों से अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देने की अपील की जाती है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख पर बात करते हुए कहा कि ये बोर्ड 1973 में कायम हुआ था। इसका बुनियादी
بنیادی مقصد شریعت کی حفاظت اور امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے بیچ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ مولانا عتیق احمد بستوئی نے کہا ہے کہ گھر کے انتظام کی ذمہ داری صرف خواتین پر عائد ہوتی ہے، اسلامی شریعت اس کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم سب ان ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھروں سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ MLC جیون ریڈی نے ریچاپلی موزے کے لیے RTC بس کا آغاز کرتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ MLC جیون ریڈی نے جگتیال ضلع سے ریچاپلی گاؤں تک بس کا سفر کیا۔ ریچاپلی گاؤں میں کانگریس قائدین نے DJ گانوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے جلوس نکال کر بس کی آمد پر جشن منایا۔ نعرے لگائے گئے کہ وعدہ پورا کرنے کے بعد ریچاپلی گاؤں میں خواتین کے لیے مفت بس سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ انہوں نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا تھا اگر وہ انتخابات کے بعد ریچاپلی گاؤں آئیں گے تو وہ RTC بس میں آئیں گے۔ جب انتخابی مہم میں ریچاپلی گاؤں والوں نے بتایا کہ ریچاپلی موزے کی بس سروس بند کر دی گئی، الیکشن کے بعد بس شروع کروانے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے یقین دلایا کہ ہر بے گھر خاندان کو گھر دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی حکومت کی جانب سے مہالکشمی اسکیم کے تحت RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے پر خواتین میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد اور اضلاع میں RTC بسوں میں خواتین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے اور حیدرآباد کے حدود میں پہلے دن تقریباً 4 لاکھ سے زائد خواتین نے اس سہولت سے استفادہ کیا۔ حکومت نے RTC کی آرڈینری ایکسپریس کے علاوہ اضلاع میں پلے ویلگو بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو مفت سفر سے سرپرستوں کے مالیاتی بوجھ میں کمی آئے گی کیونکہ طالبات کو بس پاس کے لیے رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری طرف آٹو ڈرائیورز کو اس اسکیم سے بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ شہر کے آٹو ڈرائیورز نے حکومت کی اسکیم کی مخالفت کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز کے لیے امدادی اسکیم متعارف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے نتیجے میں خواتین بسوں میں سفر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آٹو ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ روزانہ 1000 روپے کی کمائی کرنے والوں کو 500 روپے بھی نہیں مل رہے ہیں اور اس رقم میں آٹو مالک کو روزانہ کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن، جبلی بس اسٹیشن، اپل، LB نگر اور الوال کے علاوہ دیگر علاقوں سے روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں جن میں خواتین کی تعداد 40 تا 50 ہزار ہوتی ہیں۔ مفت سفر کی سہولت کے نتیجے میں RTC کو مالیاتی خسارے کا اندیشہ ہے۔ حکومت نے خسارے کی پابجائی کا وعدہ کیا ہے۔ چھوٹے کاروباری خواتین جو دوسرے مقامات پہنچ کر کاروبار کرتے ہیں انہیں قابل لحاظ بچت کرائے میں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف حیدرآباد میٹرو ٹرین میں مسافرین کی تعداد میں کمی پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مہالکشمی اسکیم کے آغاز سے پہلے دن 20,000 مسافرین کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شرد کلکٹر ضلع سنگاریڈی نے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں حکومت کے 2 گارنٹی اسکیم کا افتتاح کیا جس میں مہالکشمی اور راجیو آروگیہ شری شامل ہیں۔ کلکٹر نے کہا کہ راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کیا گیا ہے۔ کارپوریٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ غریب عوام کو طبی علاج کی سہولت کے لیے اس اسکیم کا آغاز عمل میں آیا۔ RTC بسوں میں مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو مفت بس سفر کرنے کی سہولت کا آغاز ہو چکا ہے۔ کلکٹر نے 0 ٹکٹ جاری کرتے ہوئے خواتین کو پیش کیا۔ کلکٹر نے کچھ دیر بس میں سفر کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ ریونت ریڈی چیف منسٹر کی جانب سے 2 گارنٹی اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے اور ضلع سنگاریڈی میں بھی دونوں گارنٹی اسکیمات کا آغاز ہو چکا ہے۔ مہالکشمی مفت بس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کہیں بھی مفت بس سروس کے ذریعے خواتین اور لڑکیوں کو حکومت کی جانب سے سہولت فراہم کی گئی ہیں جن میں ایکسپریس بس، پلے ویلگو بس، سٹی ایکسپریس بس، سٹی آرڈینری بس میں مفت سروس 0 ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور اس موقع پر مادوری ایڈیشنل کلکٹر پربھو لتا RM، RTC سجاتا کمشنر بلدیہ ڈاکٹر گایتری دیو، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ضلع ڈاکٹر انل کمار، ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وانی، پرنسپل میڈیکل کالج کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ 9 منتخبہ رکن اسمبلی سری ہری حلقہ اسمبلی مکتل کانگریس کی زبردست کامیابی پر اٹکور اقلیتی کانگریسی قائدین عبد الرحمان شبو داؤد اور بزرگ شخصیت محمد ابراہیم مکتل نے رکن اسمبلی سری ہری کی گل پوشی اور شال پوشی کی۔ اس موقع پر سری ہری رکن اسمبلی نے کہا کہ میں اٹکور منڈل کے اقلیتی قائدین جو کہ کانگریس پارٹی کے لیے بڑی محنت کر کے مجھے جتایا ہے اس کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اور بہت جلد میں نے جو وعدہ انتخابات میں کیا ہے اس کو پورا کروں گا۔ اور انہوں نے
مزید کہا کہ مجھے کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کا بڑا دخل ہے۔ کانگریس پارٹی نے آج غریب عوام کی خدمات کو جو بیڑا اٹھایا ہے، جیسے آروگیہ اسکیم اور مہالکشمی اسکیم، خواتین کو بس میں سفر کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ 6 سال کے بعد عوام نے موقع فراہم کیا ہے، جس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ اس موقع پر دیگر کانگریسی ورکرز بھی موجود تھے۔ انڈین فرینڈز سرکل IFC ادبی فورم ریاض کے زیر اہتمام ضیاء عرشی کے شعری مجموعہ چشم نیم باز اور سعید اختر اعظمی کے افسانوں کے مجموعہ باغبان کی رسم اجرا عمل میں آئی، جس کے ساتھ ایک نشری نشست اور ایک محفل شعراء کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس محفل میں ماہر تقدیر ڈاکٹر سعید نواز نے صدر مہمان خصوصی ڈاکٹر ثناء اللہ شریف، جبکہ ڈاکٹر شوکت پرویز اور وسیم قریشی نے بحیثیت مہمانان اعزازی شرکت کی۔ محفل کا آغاز جمیل احمد آلوی کی خیرات کلام پاک سے ہوئی ہے، جبکہ عمران نے نعت مبارکہ پیش کی۔ ادبی محافل کی نظامت کا معروف نام حسان عارفی کے ابتدائی تعارفی کلمات کے بعد نثری نشست کا آغاز ہوا، جس میں KN واصف نے اپنا خاکہ بعنوان السعید کامل پیش کیا، جس کے بعد معروف افسانہ نگار تنویر تماپوری نے اپنا افسانہ روائس پیش کیا اور خوب داد پائی۔ ادیب و شاعر سعید اختر اعظمی نے اپنا افسانہ محنت پیش کیا۔ یہی نثری نشست اختتام پذیر ہوئی اور مہمان خصوصی ڈاکٹر ثناء اللہ شریف نے نثری نشست پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس محفل کو ایک تاریخ ساز محفل سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اردو ادب کی شمع پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، جہاں ادیب، شاعر اور مزاح نگار ایک جا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان یا قوت گویائی انسان کے لیے خالق کا عظیم عطیہ ہے۔ تخلیق کار زبان کو اپنا ہتھیار بنا کر برائی ختم کرنے اور نیکی اور امن قائم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ اردو زبان نے جدوجہد آزادی میں اہم رول ادا کیا۔ مہمان اعزازی ڈاکٹر شوکت پرویز نے ضیاء عرشی علیق چشم نیم باز اور سعید اختر فلاحی باغبان کے مجموعوں پر اظہار خیال کیا۔ چشم نیم باز سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اشعار میں آیات قرآنی اور حدیث پاک کے اشارے و حوالے ملتے ہیں۔ باغبان کو ڈاکٹر پرویز نے ایک پر اثر تخلیق بتایا اور کہا کہ اس میں شائع افسانے نئی نسل میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید نواز کی صدارت میں منعقد شعری محفل میں جن شعراء حضرات نے کلام پیش کر کے داد و تحسین حاصل کی، ان میں صدر IFC طاہر بلال، ضیاء عرشی، دانش ممتاز، اکرم علی اکرم، منصور قاسمی، حسان عارفی، خور سید الحسن نیئر اور جمیل احمد آلوی، سعید اختر اعظمی، الطاف شہریہ اور ظفر محمود شامل تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔